پچھلی بار ہم نے ایک مثال دی تھی اوور ٹائم کی. اسی اوور ٹائم کو ہم ایک دوسرے انداز سے پیش کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے قرآن کریم سمجھنے کے لیے آپ کو تقریباً 200 گھنٹے کی ضرورت ہے. بس صرف 200 گھنٹے کی ضرورت ہے سمجھنے کے لیے, اس کا بیسک میسج سمجھنے کے لیے, اس کی عربی زبان سمجھنے کے لیے 200 گھنٹے کا ٹیچنگ ٹائم. جیسے اب یہ ٹیچنگ ٹائم ہے 200 گھنٹے میں انشاءاللہ پھر آپ اگر ہوم ورکس کریں جیسا ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ہی برکت رکھی ہے, اور خود یہ تربیتی نظام ہمارا جو نمازوں کا ایسا رکھا ہے کہ اگر ہم اسی کو سمجھ کر کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں. اور خاص کر اگر ہم اپنے بچوں کو ابھی سے سمجھائیں نا تو جوان ہونے تک تو وہ نہ صرف قرآن سمجھنے کے بلکہ قرآن سن سن کر آسانی سے حفظ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے, آسانی سے. یہ ایک دوسرا آسان طریقہ ہے, اس پر ہم کبھی بات کریں گے. لیکن اس وقت ہم نقطہ شوق میں وہی اوور ٹائم کے ایک دوسرے پہلو سے بات کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر میری کمپنی یہ اعلان کر دے کہ کمپنی کے پاس بہت جو ہے کام ہے, بجائے اس کے آپ 15 منٹ دیں, ایک دوسری پالیسی ہے 200 گھنٹے آپ کو کام کرنا ہوگا. 200 گھنٹے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو 20 لاکھ روپے دے دیے جائیں گے. چاہے وہ 200 گھنٹے آپ ایک مہینے میں کریں یا 20 سال میں کریں, چاہے آپ وہ 200 گھنٹے ایک مہینے میں کریں 20 لاکھ لے لیں. آپ روزانہ 10 منٹ کریں کوئی بات نہیں, روزانہ 5 منٹ کریں کوئی بات نہیں, آپ 20 سال میں کمپلیٹ کریں, 20 سال کے بعد 20 لاکھ لے لیں. آپ ہم میں سے ہر ایک کیا کرے گا؟ جلد سے جلد کمپلیٹ کرے گا. اس وقت کوئی بہانہ سامنے نہیں لائے گا, کوئی بھی مصروف نہیں ہوگا, نہ کہیں سے شکایت آئے گی, کوئی کچھ نہیں کہے گا, جلد سے جلد کمپلیٹ کرے گا. گھر والے بھی ڈھکیلیں گے, جاؤ جلدی کمپلیٹ کرو, ایک گھر خرید لیں گے, کچھ بنا لیں گے, آرام سے رہیں گے بعد میں. حضرات جی 150 گھنٹے میں 200 کمپلیٹ کر لے گا. 150 گھنٹے میں 200 کمپلیٹ کر لے گا, یہ بھی ایک فارمولا ہو سکتا ہے. اگر اپنے دماغ کو بہت زیادہ استعمال کرے تو انشاءاللہ قرآن بھی آپ انشاءاللہ 150 گھنٹے میں سیکھ سکتے ہیں, اگر آپ شوق سے ڈٹ کے کریں. میں اس کو اس طرف لے جاؤں گا اور واقعی پاسبل ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن سیکھنے کے لیے 200 گھنٹے درکار ہیں. ہمارے بعض اصحاب بعض دوست کہتے ہیں بھائی میں سیکھ رہا ہوں قرآن. میں کہتا ہوں کیسے چل رہا ہے؟ نہیں ہم ہفتے میں 2 آیتیں کرتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں. کہا یار تم ہفتے میں 2 آیتیں کرو گے یا ہفتے میں 1 رکوع بھی کرو گے تو کب ختم کرو گے قرآن کو؟ ہفتے میں 1 رکوع, قرآن میں کتنے رکوع یعنی یوں سمجھیے ہفتے میں 1 صفحہ, قرآن کے 600 صفحات ہیں, 600 صفحات یعنی 600 ہفتے, 600 ہفتے یعنی 12 سال. 12 سال جب تک تو اور جتنی بچی عمر اس میں سے اور کتنی کٹ جائے گی, اور 12 سال تک اوسطاً آدھی اندھیرے میں گزرے گی. آدھا قرآن اندھیرے میں رہے گا, اپنے اندھیرے میں, آنکھوں میں اندھیرا رہے گا. قرآن تو اجالا ہے, روشنی ہے, ہدایت ہے, یعنی آنکھوں میں آدھا اندھیرا تو 12 سال رہے گا. ارے بھائی آپ اتنے سلو کیوں چلتے ہیں؟ کمپنی کے معاملے میں تو جلدی کرنا چاہتے ہیں, قرآن کے معاملے میں آپ مطمئن کیوں ہیں, قناعت پسند کیوں ہیں؟ جلد سے جلد کیجئے تاکہ بقیہ زندگی قرآن کی روشنی میں گزرے. روزانہ اللہ تعالی سے بات چیت ہو, اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرے. آج سمجھ میں آئے, کہہ سکوں میں اللہ تعالیٰ نے آج مجھ سے یہ کہا ہے, آج میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے آپ کیا بات کہی ہے, بس میرے کو تو مزہ آ گیا, یہ آیت میرے دل پہ ٹک گئی ہے. آپ بقیہ زندگی قرآن کی روشنی میں گزاریں, اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں گزاریں. اس کے لیے دیر مت کیجیے, جمے رہیے, جلد سے جلد کورس ختم کیجیے اور شوق سے لگے رہیے. ناظرین اسی پر ہم آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں, یہ سلسلے کو ختم کرتے ہیں. ہم یہ خوشخبری دیں گے کہ آپ نے اس کورس میں 250 الفاظ سیکھے, لیکن اس میں 100 سے 150 کے بیچ میں ایسے الفاظ ہیں جو 43,000 بار آئے ہیں. ہم کہتے ہیں چلیے وہ کاؤنٹ کو چھوڑیے, 40,000 ہی لے لیجئے, 39,000 لے لیجئے, تو بھی 50% بن جاتے ہیں. یعنی ہر سطر میں قرآن کی آدھے الفاظ اوسطاً, بعض سطروں میں بہت نئے ہوں گے, بعض سطروں میں کوئی بھی نیا نہیں ہوگا, اوسطاً آپ جان چکے ہوں. جیسے سورۃ الکہف کے ابتدائی الفاظ لیتے ہیں ہم, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. الحمد جانتے ہیں, للہ الذی انزل نیا ہے,
حالانکہ کتاب انزلناہ الیک کا پہلے ہی پڑھا ہم نے. انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، نیا لفظ اس طرح سے. تو ناظرین، آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سبق میں بھی آپ جوائن کریں گے جب سے ہم دوسرا حصہ شروع کریں گے، جو کہ انشاءاللہ اور دلچسپ ہوگا اور انشاءاللہ قرآن میں ہمیں مزید اندر لے جائے گا اس سفر میں، پیارے سفر میں، جس سفر میں ہم اللہ تعالیٰ جو ہم سے بات کر رہا ہے وہ سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.